إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پروردگار اور پالنہار ہے. اسی نے ہر چیز کو اپنی حکمت سے اپنے حکم سے پیدا کیا اور ہر چیز اپنے اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو اسی اللہ کے سامنے ایک دن جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. بہت زیادہ درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ہم سب امتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، انسان کو اللہ رب العالمین جو نعمتیں عطا کرتا ہے ان نعمتوں کے حوالے سے انسان کے اندر دو خواہشیں پائی جاتی ہیں عام طور پر. ایک خواہش یہ کہ یہ نعمت میرے پاس ہمیشہ رہے، اور دوسری خواہش یہ کہ یہ نعمت اور زیادہ بڑھتی رہے، اس نعمت میں بڑھوتری زیادتی ہوتی رہے. یہ انسان کی فطری خواہش ہے اور کوئی بھی انسان اس کے بغیر نہیں ہے. اسی کو برکت کہتے ہیں. یہ برکت یعنی برکت کے دو معنی ہیں کہ اللہ نے جو بھلائی اور نعمت عطا کی ہے وہ باقی رہے. تھوڑے دن تھی پھر وہ چیز نہیں رہی تو سمجھو کہ اس میں برکت نہیں تھی. کوئی چیز ہے، کوئی نعمت ہے، وہ مسلسل ہے، ہمیشہ ہے، تو سمجھو کہ وہ برکت، اس میں برکت ہے. برکت کا ایک معنی یہ ہوا یعنی نعمت ہمیشہ باقی رہے. دوسرا معنی یہ ہوا کہ نعمت میں زیادتی ہوتی رہے. آج مال اتنا تھا، تھوڑے عرصے کے بعد، ایک مدت کے بعد زیادہ ہو گیا. آج اولاد تھوڑی تھی، ایک وقت کے بعد زیادہ ہو گئی. گھر میں سکون تھوڑا تھا، ایک وقت کے بعد زیادہ ہو گیا. اللہ نے علم تھوڑا دیا تھا، ایک وقت کے بعد زیادہ ہو گیا. پہلے عمل تھوڑا کرتے تھے، پھر بعد میں زیادہ کرنے لگے. یہ برکت ہے. برکت دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے. ایک یہ کہ نعمت، جو بھی نعمت ہے زندگی کی، وہ باقی رہے. دوسرا اس میں اضافہ ہوتا رہے، یعنی وہ بڑھتی رہے. یہ برکت کے معنی ہیں. اور برکت کا سب سے بڑا ذریعہ میرے بھائی سچا ایمان اور اطاعت ہے. انسان اگر چاہتا ہے کہ اسے برکت ملے، اللہ نے جو بھی نعمتیں اس کو عطا کی ہیں ان میں برکت آئے،
تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر سچا ایمان لے کر آئے، یعنی سچا مومن بنے اور خوب زیادہ اطاعت کرے۔ جتنا زیادہ اطاعت کریں گے اتنا زیادہ جو ہے اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائیں گے۔ برکت کے تعلق سے ہمارا عام طور پہ معاشرے میں مزاج یہ ہے، خیال یہ ہے کہ مال میں ہی برکت ہوتی ہے۔ پیسہ بڑھ رہا تو کہتے ہیں مال میں برکت ہے، پیسے نہیں بڑھ رہے، دولت نہیں بڑھ رہی، بزنس نہیں پھیل رہا تو بولتے برکتش نہیں ہو رہی۔ یعنی برکت کو ہم نے صرف مال میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے، جبکہ برکت ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہ زندگی کی ہر خوشی، ہر بھلائی، ہر نعمت میں شامل ہے۔ خالی مال میں برکت آتی ہے ایسا نہیں ہے، خالی مال سے برکت چلی جاتی ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر خوشی، ہر نعمت میں برکت آ سکتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی کے حکم سے برکت جا بھی سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کچھ دن پہلے ایک آدمی سے جو ہے ملاقات ہوئی، غریب شریف آدمی ہیں۔ چونکہ اس طرح کی باتیں بیان کرنا بہتر نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایک سبق ہے، اس لیے میں جو ہے ذکر کر رہا ہوں۔ آدمی ہیں، غریب شریف آدمی ہیں، چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے تھوڑی دیر ساتھ رہے تو بولے کہ مولانا صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے برکت ہے، یعنی پیسے زیادہ ہوں۔ صورت سے ایک دم سیدھے سادے شریف آدمی لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر برکت ہوتی، برکت کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا ہوتی تو سب سے پہلے میں مالدار ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے انبیاء غریبوں کی زندگی گزار کے گئے، تب جو ہے انہوں نے جانتے تھے، لیکن اس وقت ان کو ریئلائز ہوا کہ واقعی یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو بھائی، برکت کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، کوئی دعا نہیں ہوتی، ہاں اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے اتنا ہی ملتا ہے، بس ہم کو کوشش کرتے رہنا ہے، مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے۔ ان کو ہم تو یہ بات بول دی، انہوں سمجھ بھی گئے۔ پھر میں نے ہم جہاں بھی موقع ملتا ہے توحید کی تھوڑی بہت دعوت دینا ضروری ہوتا ہے، تو ہم نے ان کو بتایا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ برکت دینے والی یا یہ رزق دینے والی یہ دعائیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بلکہ جو بھی لوگ بولتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ اگر ہوتا تو برکت کی تعویذ انہوں پیسے دے کے نہیں بیچتے تھے۔ برکت کی تعویذ دینے والا آپ سے پیسے لے کے تعویذ دے رہا، یا آپ کو پیسے لے کے دعا بتا رہا، وظیفہ بتا رہا، اس کو اس کی ضرورت نہیں رہتی تھی، انہیں خود پڑھ لے کے جو ہے اس کو کسی سے پیسے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ تو بندہ سمجھ گیا، ماشاءاللہ صحیح بات ہے بول کے سمجھ گیا۔ پھر اس وقت احساس ہوا کہ اس موضوع کی، اس بات کی ہم سب کو ضرورت ہے، واللہ مجھے ضرورت ہے۔ کبھی ہمارے اپنے حالات سے جو ہے دل بے چین ہوتا ہے، ہم سب کو ضرورت ہے۔ کون نہیں ہے جو کبھی زندگی کے ایک موڑ پہ آ کے یہ نہیں سوچتا کہ ارے میرے مال میں، میری چیزوں میں برکت کیوں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں جو ہے ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں۔ تو اس لیے اس موضوع کو جمعہ کے خطبے کے طور پہ جو ہے اختیار کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلی چیز ہے برکت حاصل کرنے کی سچا ایمان اور اللہ رب العالمین کی اطاعت۔ اگر کوئی صحیح ایمان نہیں لے کر آتے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں وہ جو ہے کچے ہیں، پیچھے ہیں، تو پھر برکت انہیں نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ایک قوم کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین نے ایک قوم کے ایک گاؤں والوں کے تعلق سے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، یعنی تقوی اختیار کرتے۔ تقوی کا معنی میرے بھائی یہ ہے کہ اللہ نے جو نیکی کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس برائی سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس برائی سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، یہ تقوی کا عام معنی ہے۔ تو اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر رزق کے، رحمت کے، برکتوں کے زمین و آسمان میں دروازے کھول دیتا۔ آسمان سے بھی رزق برس رہا ہے، زمین سے بھی اللہ ان کے لیے رزق نکال رہا ہے۔ یہ کس کے ساتھ جڑا ہوا میرے بھائی؟ ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ۔ ہم جب کبھی بھی زندگی میں یہ محسوس کریں کہ مال آ رہا جا رہا کدھر سمجھ میں نہیں آ رہا، اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے، کیوں نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، بیوی ہے لیکن جب دیکھو جب لڑائی جھگڑا، مصیبتیں، شکایتیں، یہ خواہشیں وہ خواہشیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی بے برکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی ہم نے بتایا کہ برکت صرف مال میں نہیں ہوتی میرے بھائی،
برکت زندگی کی ہر نعمت میں ہے، آ بھی سکتی ہے جا بھی سکتی ہے۔ اگر مال ہمارے پاس ہے اور وہ بڑھ رہا ہے یا نہ بڑھ رہا ہو لیکن مسلسل ہے، اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ برکت ہے۔ اولاد ہے، فرما بردار ہے، خدمت کرتی ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے، برکت ہے۔ بیوی ہے، اچھی ہے، سمجھدار ہے، حالات کو سمجھتی ہے، خواہشیں الٹی سیدھی نہیں کرتی، خدمت کرتی ہے، گھر ذمہ داری سمجھتی ہے، سنبھالتی ہے، برکت ہے۔ اللہ نے کچھ پڑھنے لکھنے کی توفیق دی، علم ہے، اس علم پر عمل کر رہے ہیں، اس علم کی روشنی میں اللہ سے ڈر رہے ہیں، برکت ہے۔ زندگی کو صحیح کاموں میں لگا رہے ہیں، زندگی کو ضائع نہیں کر رہے، برکت ہے۔ یہ ساری چیزیں برکت ہیں، یہ ساری چیزیں برکت ہیں۔ لیکن یہ ساری برکتیں کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ پہلی شرط ایمان اور تقوی۔ ایمان چاہیے، پھر تقوی چاہیے، تو زندگی میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، برکت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ رب العالمین ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین یہ نعمت ہر کسی کو نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے اپنا یہ فضل عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس فضل سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ فضل اللہ رب العالمین اس کو عطا نہیں کرتا ہے۔ اور میرے بھائی، عمر کی برکت، یہ زندگی کی برکت یہ ہے کہ آپ اس زندگی میں جنت کا سامان کر کے جائیں، آپ اس زندگی میں جنت حاصل کرنے کے لائق بن کے جائیں مرنے کے بعد۔ یہ عمر کی برکت ہے، یہ زندگی کی برکت ہے۔ وقت میں برکت، عمر میں برکت، ہر چیز میں برکت ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے اللہ کے جو انبیاء تھے علیہم الصلاۃ والسلام، وہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری آل میں، نسل میں، رزق میں، یہ علاقوں میں برکت عطا فرما۔ اس کا نمونہ کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی مکہ میں برکت ہو، اللہ نے آج تک مکہ میں جو ہے برکت کو باقی رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد کیا جو انہوں نے مکہ کے حوالے سے کی تھی۔ مکہ کے حوالے سے کی گئی دعا کو جو حضرت ابراہیم کیے تھے، وہ یاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدینے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے شہر میں بھی برکت ڈال دے، بلکہ اس سے دگنی برکت ڈال دے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مدینے میں مکہ سے زیادہ برکت ہے، رزق کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، وغیرہ بہت ساری چیزوں مدینے میں اس سے زیادہ برکت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں میرے بھائی، اللہم صلی علی، اللہم بارک علی، یہ کیا ہے؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں اس میں؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ جیسی برکت، جیسی عزت، جیسا مقام تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی نسل کو عطا کیا تھا، ویسا ہی مقام، ویسی ہی برکت تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر اور ان کی نسل کو عطا کر۔ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور برکت کی دعا کرنا یا برکت کی خواہش کرنا یہ بہترین چیز ہے، یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی ہے کتنے سال پہ ہے؟ 23 سال۔ صرف 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کارنامے انجام دیے، وہ کامیابیاں حاصل کی جو تاریخ میں نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا۔ صرف 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے لوگوں تک دین پہنچایا، کتنے سارے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے علاقے جو ہے اسلام کے زیر نگرانی میں آ گئے، اسلامی سلطنت قائم ہوئی، مسلمانوں کی ایک دھاک بنی۔ آج جو ہم ہیں یہ انہی کی وجہ سے، ان لوگوں نے جو محنتیں کی، ان لوگوں نے جو خدمتیں کی، ان لوگوں نے جو اپنا وقت اللہ کی خاطر لٹایا، تو اللہ نے ان محنتوں کو، ان اعمال کو وہ برکت عطا کی کہ ان برکتوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ آج عرب سے نکل کے دین دنیا بھر میں پھیلا، یہ برکت ان کے عمل کی برکت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی برکت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف 2 سال اور کچھ مہینے خلیفہ رہے، لیکن وہ 2 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ ایسے فیصلے کیے، ایسے کام کیے کہ پھر
ایک مسلمان جو ہے ایک موقع، نازک موقع ایسا آ گیا تھا کہ مسلمان نہیں رہنے والے تھے بہت سارے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے فیصلوں کی برکت نے آج بہت سارے مسلمانوں کو، یا اس وقت بہت سارے مسلمانوں کو مرتد ہونے سے یا کفر کی طرف جانے سے بچایا. اور انہوں نے جو فیصلے کیے ان فیصلوں سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، انہوں نے صرف 2 سال اور کچھ ملتی جلتی مدت میں اتنی زیادہ خدمتیں کی، دین کے لیے ایسے کام کیے کہ اللہ نے ان کی برکت سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا. اور امام بخاری رحمہ اللہ، ائمہ سلف صالحین جو گزرے ہیں، آپ کو معلوم ہے اگر آپ ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ دن بھر میں اتنا سارا لکھ لیتے تھے، اتنا سارا پڑھ لیتے تھے، اتنا زیادہ جو ہے لوگوں کو علم سکھاتے تھے، اتنا زیادہ دین کا کام کرتے تھے. آج اگر ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ کر کیسے لیتے تھے. یہ برکت تھی میرے بھائی. اللہ نے ان کی عمروں میں، ان کے وقت میں برکت دی تھی کہ وہ لوگ اس قدر محنتیں اور کام کرتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اتنی زیادہ کتابیں ہیں کہ پوچھو میں. ابن القیم رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں. اتنی زیادہ کتابیں ہیں، ان کی دین کی خدمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آج کے شاید 100 علماء مل کے نہیں کر سکتے. ایک آدمی نے اتنا کام کیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب تفسیر لکھنا شروع کی تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک ایک آیت کی تفسیر کے لیے 100 سے زیادہ تفسیریں پڑھا کرتا تھا. تو اتنا وقت لاتے کہاں سے تھے؟ یہ وقت کی برکت تھی. یہ وقت میں اللہ نے ان کو برکت عطا کی تھی. آج ہم زندگی میں جو ہے ایک فیصلہ کرتے، کچھ گول بناتے ہیں کہ ہم کو جو ہے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. وہ فیصلے ابھی وہ کام باقی رہ جاتے، ہماری عمر پوری ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زندگی کی ہماری بے برکتی. ہماری زندگیوں میں سے برکت چلی گئی، ہماری زندگیوں میں سے برکت چلی گئی ہے. تو برکت کی دعائیں کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لی فیما اعطیت، اے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا اس میں تو برکت عطا فرما. اپنے لیے برکت کی دعا کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کو برکت کی دعا دینا، یہ بہترین عمل ہے. یہ بہترین عمل ہے. برکت کی دعا کرنا چاہیے. اور ایک آدمی نے، مسند احمد میں روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. ایک صحابی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے نماز کے کسی حصے میں، یہ وضاحت نہیں آتی ہے کہ کس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب ایک بات یہاں پہ ذکر کر دوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ نماز میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ہم دعا کر سکتے. خاص طور پہ نماز میں 3 موقع ایسے ہیں جو قبولیت کے قریب ہوتے ہیں. وہاں پہ ہمیں دعا کرنا چاہیے. رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، بہت اچھا موقع ہے. سجدوں میں دعا کرنا چاہیے، سجدے میں دعا کرنا چاہیے، بہت اچھا موقع ہے. اور اتحیات کی دعائیں پڑھ لینے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں کرنا چاہیے. علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ بھلے سے تم 1 گھنٹہ بیٹھ کے جو ہے دعائیں مانگتے رہو، اس میں تم مانگ سکتے. اچھا ہے، قبولیت کا وقت ہے. سلام پھیرنے سے پہلے، اتحیات کی دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جو وقت ملتا ہے اس میں کثرت سے دعائیں مانگنا چاہیے. وقت ملتا ہے تو مانگیے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، وقت ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے، کیونکہ امام کو لوگوں کا خیال کر کے نماز پڑھانا پڑتا ہے. طویل ہو گئی تو بھی لوگوں کو مشکل ہو سکتی ہے، شارٹ ہو گئی تو بھی لوگوں کو مشکل ہو سکتی ہے. معتدل انداز میں پڑھا دیتے ہیں. لیکن آپ اپنی تنہائی کی انفرادی جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں کثرت سے دعائیں کیجیے. یہ موقع بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے نماز کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہ معاف فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں کرتے تھے جس کی جو ہے معافی مانگنی پڑے. لیکن اس کے باوجود عاجزی کے اظہار کے لیے، اپنے آپ کو رب العالمین کی رحمت کا محتاج بتانے کے لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اے میرے رب میرے گھر میں وسعت عطا کر. گھر میں وسعت 3 طرح سے ہوتی ہے میرے بھائی. گھر میں وسعت 3 طرح سے ہوتی ہے. ایک یہ کہ گھر بڑا ہو جائے. بڑا گھر ہونا، کھلا گھر ہونا خوش نصیبی کی علامت ہے، حدیث میں آتا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سکون سے رہیں.
ہاں ان کو آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے محبت ملے، ایک دوسرے سے محبت ملے، ایک دوسرے سے خلوص رہے، یہ بھی ایک طرح کی وسعت ہے گھر میں، رشتوں میں بڑائی ہے، رشتوں میں جو ہے وسعت ہے۔ اور تیسرا معنی ہے کہ گھر میں جو رزق آ رہا ہے وہ زیادہ ہو، وہ بابرکت ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں وَبَارِكْ لِي فِي مَا رَزَقْتَنِي، اور زندگی میں عام جو بھی رزق ہے اللہ تو نے مجھے عطا کیا اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا جو ہے رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ان کو جو ہے کچھ مال دیا، انہوں نے اس مال سے تجارت کی، نفع کمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تمہارے ہاتھ میں برکت ڈال دے، اللہ تمہارے ہاتھ میں برکت ڈال دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا حال یہ ہوا، ایک زمانے کے بعد کوفہ میں جا کے بسے، کوفہ شہر میں جا کے جو ہے بس گئے، تو کوفہ میں ان سے زیادہ امیر کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا۔ یہ بات میں اس ضمن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خود اپنے لیے بھی برکت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی برکت کی دعا دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو برکت کی بہت سارے موقعوں پر دعائیں دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سے خادم، ننھے منھے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال انہوں نے خدمت کی مدینے میں۔ ان کی اماں جان آ کے کہتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نوکر انس کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت دے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے مالدار بنے کہ پھر پوچھو مت۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر میں برکت دی۔ سب سے لمبی عمر پانے والے صحابہ میں سے انس رضی اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ اولاد ان کو دی، 100 سے زیادہ بچے ان کے، اپنے بچے 100 سے زیادہ۔ یہ پھر ان کا جو باغ تھا، ان کی جو کھیتی تھی، سال میں 2 مرتبہ پھل نکالتی تھی، جبکہ سارے لوگوں کی صرف 1 مرتبہ میں جو ہے کھیتی نکلتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تو اس کا نتیجہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اپنے دوسرے ساتھی وہ بھی صحابی ہیں، ربیع رضی اللہ تعالیٰ، ان کو جو ہے کیا کریں، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ ان کو دعا دے رہے ہیں، دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، کہ اللہ تمہارے گھر میں برکت دے، تمہارے مال میں برکت دے۔ یہ برکت کے الفاظ ہیں جو ہم کو جو ہے سیکھنے چاہیے، آپس میں دعا دینے کے لیے، اپنے لیے دعا کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ جب کہیں کھانا کھانے جاتے، ہم خود بھی جب کسی کے پاس مہمان بن کے جائیں، چاہے وقتی طور پہ ایک وقت کے کھانے کے لیے جائیں یا کچھ دن رہنے کے لیے جائیں، یا دعوت کا جو کھانا ہم کھانے جاتے ہیں، شادیاں وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں، کبھی ہم دعا دے کے آتے، کبھی دعا دے کے آتے، بہت کم لوگ ہوں گے جو دعا دیتے ہوں گے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے، دعا دینا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ خاص طور پہ کیا دعا ہے وہ کہ جب کسی کے پاس کھائیں، جب کسی کے پاس ملنے جائیں تو واپسی میں کیا دعا کرنا چاہیے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ تین دعائیں دینا چاہیے۔ اے اللہ ان کو جو رزق عطا کیا اس میں برکت دے، اور ان کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، اور ان پر رحم فرما۔ یہ دعائیں ہیں۔ اور جب کوئی شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے، نئی شادی ہو رہی، کیا دعا دیتے ہیں؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی الخیر۔ نئی شادی شدہ زندگی ہے، ایک مرحلہ ہے، نیا شروع ہو رہا ہے، اس وقت دعا دینا ہے۔ کس چیز کی دعا دینا ہے؟ جس کے وہ سب سے زیادہ محتاج ہے۔ کس چیز کے محتاج؟ برکت کے محتاج، برکت کے محتاج، اس لیے ان کو برکت کی دعا اس موقع پر دی جاتی ہے، کوئی اور دعا نہیں دی جاتی ہے، ان کو برکت کی دعا اس وقت دی جاتی ہے کیونکہ وہ برکت کے سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جب بچے پیدا ہوتے تو چھوٹے ننھے منھے بچوں کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالتے، کوئی میٹھی چیز ڈالتے، ان کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ ان بچوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کرتے۔ کوئی والد صاحب آئے ہیں اپنا بچہ لے کے، صحابی، اللہ کے نبی یہ میرا بچہ ہے، میرے بچے سے مجھے بڑا پیار ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بچے کے لیے دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے لیے کیا دعا کرتے؟ برکت کی دعا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ برکت کیوں؟ برکت جو ہے زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ
اور میرے بھائی اب کچھ ایسے کام دیکھیے جن سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں زندگی میں. جن کاموں کو کرنے سے یا جن باتوں سے جن راستوں سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں ان کی تھوڑی سی مختصر تفسیر جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائی قرآن مجید. سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائی قرآن مجید. یہ جو قرآن ہے برکت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. قرآن سے بڑا ذریعہ برکت حاصل کرنے کا کوئی نہیں. لیکن یہاں پہ یہ غلط فہمی بھی دور ہونی چاہیے. قرآن کو چومنا، سینے سے لگا لینا، گھر میں بند کر کے رکھنا، سر کے اوپر لے کے چلنا، شادیاں ہوئیں تو جو ہے وہ اوپر سے لے کے جا رہے اس کے سائے میں، اس کی چھاؤں میں، یہ ساری چیزیں برکت نہیں دینے والی اور نہ ہی یہ چیزیں اسلامی ہیں. قرآن کی برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بس پڑھنا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے. پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کیجئے، ضرور سیکھیے اور پڑھیے. قرآن پڑھنے سے برکت آتی ہے. سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ لوگ دیکھتے تھے کہ ہم لوگ ایک پلان بنائیں، ایک پروگرام بنائیں کچھ دنوں کا کہ ان دنوں میں یہ کام کر لیں گے، لیکن وہ ان دنوں میں وہ کام نہیں ہوا تو سمجھ جاتے تھے کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں دی گئی. تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے سارے پلان، سارے پروگرام چھوڑ کے قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آ جاتے تھے. قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے وقت میں برکت چاہیے، اس لیے ہم قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کر رہے ہیں. اور پھر جب وہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کر کے اپنے کاموں پہ جاتے تو پھر ان کے کام پورے ہو جاتے. تھوڑے وقتوں میں بڑے کام ہو جاتے، تھوڑے وقتوں میں بڑے کام ہو جاتے. یہ اللہ رب العالمین قرآن کی برکت سے کرتا ہے. اور دوسرا سبب ہے میرے بھائی برکت حاصل کرنے کا تقویٰ. جیسا کہ ابھی گزر چکی بات کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ نے جو نیکی کا حکم دیا وہ کرنا، جس برائی سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ برکت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور تیسرا ہے میرے بھائی دعا کرنا، جو کہ ابھی گزر چکا. دعا کرنا خود بھی، ہم ضروری نہیں کہ آپ عربی لفظ میں ہی دعا کریں، آپ اپنے لفظوں میں بھی دعا کر سکتے ہیں. اے اللہ مجھے برکت عطا کر، ہاں اے اللہ میرے بھائی کو برکت عطا کر، اے اللہ میرے مال میں برکت عطا کر، میرے گھر میں برکت عطا کر، اے اللہ میرے علم میں، میرے عمل میں برکت عطا کر، میری صحت میں برکت عطا کر. صحت کی برکت کیا ہے میرے بھائی؟ آدمی صحت مند رہے. بیماری ہوا، یہ بیماری گئی کہ نہیں کہ دوسری بیماری آ گئی، برکت ہے؟ نہیں. صحت میں برکت نہیں، ہاں. یا بیماری مسلسل چمٹی ہوئی پیچھے پڑی ہوئی، یہ برکت نہیں. بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لفظوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے برکت کی کثرت سے جو ہے دعائیں مانگا کرے. اور ایک چیز ہے میرے بھائی حلال کمائی. حلال کمانا انسان کو برکت عطا کرتا ہے. حلال کمانے سے انسان کی کمائی میں اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے. اس طرح برکت دیتا ہے میرے بھائی کہ جو مہنگی چیزیں آپ کو سستے داموں مل جاتی، یہ برکت ہے. جہاں زیادہ پیسے خرچ ہونے تھے وہاں تھوڑے خرچ ہو گئے، کام نکل گیا، برکت ہے. کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر پیسے خرچ ہوئے آپ کا کام نکل جاتا، آپ کو چیز مل جاتی، برکت ہے. اللہ رب العالمین دیتا ہے. حلال کمانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین برکت کے راستے پیدا کرتا ہے. اور ایک چیز ہے دل بڑا رکھنا، مال کا لالچ دل میں نہیں رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی محتاج ہو کچھ دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مال دیتے ہیں. پھر سوال کرتے کہ اللہ کے نبی اور تھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑا دیتے تھے. کہتے ہیں اللہ کے نبی اور چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے، یہ جو مال ہے، یہ جو مال ہے دنیا کا، یہ بڑا میٹھا میٹھا لگتا ہے، ہرا ہرا لگتا ہے، لیکن اس میں برکت اس کے لیے ہے جو اس کو بغیر لالچ کے لے، جو اس دنیا کو، اس دنیا کے مال کو لالچ کے ساتھ اور ہونا اور ہونا اور ہونا بلکہ جائے گا تو پھر اللہ اس کو برکت نہیں دے گا. بغیر لالچ کے مال لینا یہ کیا ہے میرے بھائی؟ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرنا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بندوں کی ضرورتیں بھی پوری کرنا. مال کی بہت زیادہ خواہش دل میں بسا کے نہیں رکھ لینا کہ میرا مال ہے میں دوسروں کو کیوں دوں، کس کو بھی کیوں کھلاؤں، کس کو بھی کیوں کروں، ایسا نہیں سوچنا. دوسروں کا بھی کرنا، دوسروں کے لیے بھلائی کرے اللہ آپ کے لیے بھلائی کرتا. تو یہ مال میں برکت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہیں. کاروبار میں سچ بولنا، جھوٹی بات نہیں بولنا، یہ بھی برکت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک دو آدمی کسی ڈیل پر ملتے ہیں، کوئی ڈیل کرنے والے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، کوئی لین دین کے معاملے میں ملتے ہیں،
تو جب وہ اپنی باتوں میں سچے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس کاروبار میں، ان کی اس ڈیل میں برکت ڈالتا ہے۔ اگر یہ لوگ جھوٹے ہوں گے تو اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، برکت نہیں ڈالتا ہے۔ صبح کے وقت معاملہ کرنا، یعنی کوئی بھی کام ہے صبح صبح کرنا، صبح صبح کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میری امت کی صبح صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اسی لیے صبح کا جو وقت ہوتا ہے، جو آدمی صبح کے وقت میں کوشش کرتا ہے اس کے سارے دن میں جو ہے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جو آدمی صبح کے وقت کو ضائع کر دیتا ہے اس کے سارے دن سے جو ہے برکت کھینچ لی جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی کام ہے، آپ کا جو بھی کام ہے، پڑھنے والے ہوں آپ، لکھنے والے ہوں آپ، کمانے والے ہوں آپ، چلانے والے ہوں آپ، جو بھی کرنے والے، صبح صبح کیجئے، صبح کا وقت ضائع مت کیجئے، اس سے برکت چلی جاتی ہے، برکت جو ہے رزق سے کھینچ لی جاتی ہے۔ اور کھانے کے معاملے میں، کھانے کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں ان کا خیال کرنا، اس سے جو ہے کھانے میں برکت آتی ہے۔ اور شکر گزاری کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس سے بھی جو ہے اللہ رب العالمین برکت عطا کرتا ہے۔ جب کوئی فیصلہ کر رہے ہوں، کوئی قدم اٹھا رہے ہوں، استخارہ کرنا، اللہ رب العالمین آپ کے اس معاملے میں، اس کام میں برکت ڈالے گا۔ استخارہ نہیں کریں گے، خیر سے بھی محروم ہو جائیں گے، برکت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ استخارہ کریں گے، اللہ خیر بھی عطا کرے گا، برکت بھی عطا کرے گا۔ یہ استخارہ کرنا اور قناعت پسندی اختیار کرنا میرے بھائی، اللہ نے جو رزق دیا اس پہ راضی رہنا، اللہ نے جو رزق دیا اس پہ راضی رہنا۔ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے، پریشانی میں آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ مال آیا، ایک آدمی کچھ لا کے دیا، کہیں سے کچھ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج لوگوں کو اس مال میں سے دینا شروع کیا۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والوں نے ان کو کہا کہ آپ بھی جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا ہوا ہے، آپ بھی جائیں گے تو آپ کو بھی تھوڑا مل جائے گا، مشکل حالات ہیں، تھوڑا سہارا ہو جاتا، جائیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کوشش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ اس نصیحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ذکر کی کہ جو ہم سے مانگے گا ہم اس کو دیں گے، یا پھر یا تو اس کو مال دیں گے یا تسلی دیں گے، لیکن جو ضرورت کے باوجود ہم سے نہیں مانگے گا وہ ہمارے نزدیک مانگنے والے سے زیادہ محبوب ہے۔ جب حضرت سعید نے بات سنی، مجلس سے اٹھے، سیدھا واپس چلے گئے، مجبور تھے، محتاج تھے، واپس چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی رزق کے لیے محتاج نہیں کیا، یعنی مانگنے سے بچنا، دوسروں کے مال پہ نظر نہیں رکھنا، اللہ جو دیا اس میں خوش رہنا، یہ اگر ہم اختیار کریں گے اپنی زندگی میں، اللہ رب العالمین برکت عطا کرے گا، اللہ رب العالمین برکت عطا کرے گا۔ عدل و انصاف کرنا، زندگی میں ہم جس پوزیشن پہ بھی ہیں میرے بھائی، ہم میں سے ہر شخص جج نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص ایک پوسٹ پہ نہیں ہے، لیکن ہم جہاں بھی ہیں، گھریلو حد تک، معاشرتی حد تک، گلی کی حد تک، انصاف کرنا، عدل و انصاف سے کام لینا، عدل و انصاف سے کام لیں گے، اپنے معاملات میں عدل و انصاف رکھیں گے، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ کیسے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے بنو امیہ کے خزانوں کے تعلق سے ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے خزانوں میں گیہوں کا دانہ ایک ملا، کتنا بڑا تھا؟ کھجور کی گٹلی کے برابر تھا، کھجور کی گٹلی کے برابر گیہوں کا دانہ تھا۔ اس دانے پہ لکھا ہوا تھا یہ اس دور کا دانہ ہے جس دور میں عدل و انصاف کیا جاتا تھا، عدل و انصاف کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کرے گا، زندگی میں برکت عطا کرے گا۔ اور میرے بھائی، نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے سے بھی نعمتوں میں برکت آتی ہے، نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے سے بھی نعمتوں میں برکت آتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے جو ہے برکت چلی جاتی ہے۔ بس مختصر انداز میں خالی
عنوان کے طور پہ میں بتا دوں، نافرمانی اور گناہ کے کام کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ رزق سے اور عمر زندگی سے جو ہے برکتیں چھین لے گا۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اچھا بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، برکت چلی جائے گی، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ جھوٹی قسم کھائیں گے کسی معاملے میں، اللہ اس سارے معاملے سے برکت کھینچ لے گا۔ جھوٹا کاروبار کریں گے، خیانت کریں گے، اللہ برکت سے محروم کر دے گا۔ اور اللہ کی راہ میں خراب چیزیں صدقہ کریں گے تو بھی اللہ برکت سے محروم کر دے گا۔ اللہ کی راہ میں اچھی چیزیں صدقہ کیجئے، اچھا مال صدقہ کیجئے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو بھی اللہ رب العالمین برکت سے محروم کر دے گا۔ ناپ تول میں کمی کریں گے، لیتے وقت میں زیادہ دیتے وقت میں کم، لین دین کے معاملے میں جو ہے غلط رویہ اختیار کریں گے تو بھی اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ برکت سے محروم کر دے گا میرے بھائی۔ اور اسی طرح جو شخص اللہ کے رزق پر راضی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندوں کو رزق کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہیں ہوتا تو اللہ بھی اس کے رزق سے برکت کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں، زندگیوں میں، آل اولاد میں، گھرانوں میں، نعمتوں میں، رزق میں برکت ڈال دے، عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہر شر سے، ہر برائی سے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری نسلوں کو بابرکت بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جو برکت ملنے کا سبب بنتے ہیں، اور ان کاموں سے بچائے جو برکت چھن جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اقول ما تسمعون استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، والله يعلم ما تصنعون۔